اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اس کا شان نزول پڑھ دیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیہ مقدسہ نازل کب فرمائی اور کیوں فرمائی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی نذیر کے مال آئے اور آپ کے قبضہ قدرت میں وہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں تصرف کرنے سے پہلے، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے ثابت بن قیس کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ آپ جائیں اور اپنی قوم کو بلا کے لائیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں خزرج کو بلاؤں یا کہ انصار کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوس اور خزرج سب کو بلا کے لے آؤ، ساری قوم کو لے آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر انصار کی قربانیوں کا ذکر فرمایا کہ جب مہاجرین یہاں پہ تشریف لائے تو انصار نے کس طرح سے اپنا جان مال ساری چیزیں اپنے مہاجر بھائیوں کو دیں اور ان کے لیے قربانیاں دیں۔ ان کا ذکر فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ مالف ہے جو ہے اس کو یکجا کر دیا جاتا ہے اور پھر ان سب کو مہاجرین اور انصار میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ جو مال پہلے تم نے مہاجرین کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے، جو مال اب آیا ہے یہ بھی اس میں ملا دیا جاتا ہے اور پھر یہ سارے کا سارا مال مہاجرین پہ اور انصار پہ سب پہ برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے مکانات، زمینیں جو تم نے مہاجرین کو دے رکھی ہیں وہ تمہیں واپس کر دیے جائیں، اور بنی نذیر کے جو مال آئے ہیں وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیتے ہیں ہم۔ اس پر جواباً انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مال ہم نے ان کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ ان کے پاس رہنے دیں، جو مال ابھی آیا ہے یہ بھی آپ ان میں تقسیم کر دیں۔ اس پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ تو انصار پہ رحم فرما کہ انہوں نے تیری رضا کے لیے اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے اور انہوں نے دل میں مال کی ہوس اور ہرس نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے اس تقسیم کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے وہ مال کس طرح سے تقسیم کیا اور انصار کا رویہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ وہ مال جو نادار مہاجرین کے لیے ہے
الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو جبرن ان کے گھر سے نکال دیا گیا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب گھروں کو چھوڑ کے نکلے تو انہیں جبرن نکالا گیا، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا مال، دولت، کاروبار، بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں نکال دیا گیا۔ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کی جائیدادوں سے، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنے والے تھے، ورضوانا، اور اس کی رضا چاہتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہی وہ مہاجر ہیں جو اللہ رب العزت کی مدد کرنے والے ہیں اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں۔ وہ نادار، گھروں سے نکالے گئے ہیں اور وہ بے سر و سامان ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بھی مددگار ہیں، میرے رسول کے بھی مددگار ہیں، اور وہ میری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ یہ پیار والا معاملہ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو ان کے بارے میں کوئی خلش رکھتا ہے، کوئی خراب گمان رکھتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ جو میرا ایمان ہے وہ کہیں مجھے خرابی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، جس پہ میں اعتقاد کر کے بیٹھا ہوں، جس پہ میں بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ سچے لوگ ہیں، یہی وہ راست باز ہیں، یہی وہ حق پہ قائم دائم رہنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر انصار کا ذکر فرمایا والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جو مقیم ہیں دار ہجرت میں، یعنی مدینہ المنورہ میں، پہلے سے انصار وہاں پہ موجود ہیں۔ والایمان، اور وہ ایمان والے بھی ہیں، کہ وہ لوگ جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں اور پہلے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور اپنے دل میں وہ کھٹیائی نہیں جانتے، خرابی محسوس نہیں کرتے، خلش محسوس نہیں کرتے، اپنے دل کے اندر وہ کسی قسم کا نقص نہیں جانتے کہ اب یہ ایک اور بندہ آ گیا ہے تو ہمیں پھر قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے، بلکہ وہ محبت کرتے ہیں کہ جتنے بھی آ رہے ہیں ہمارا سارا کچھ ان کے لیے حاضر ہے۔